آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روبرو منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل علیہ السلام کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل علیہ السلام کیا؟ اس کے حکم پر 100 اسماعیل علیہ السلام قربان ہیں۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے مجبور ہو گیا۔ یہ منا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم قائم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، پیشانی کے بل لیٹتا ہوں کہ آپ علیہ السلام چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں
تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ استقامت کے کوہ گرا والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ عزوجل شان کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ اظہار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت و عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔